اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں اپنے تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ اور حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج ہماری گفتگو ایک ایسے موضوع پر ہوگی جو تاریخی اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے ان خصوصی دنوں میں ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ماہ ذی الحج جہاں اپنی عظمت کی وجہ سے اور حج جیسی عظیم عبادت کی وجہ سے اور کچھ اور عظیم نسبتوں کی وجہ سے ایک بہت محترم مہینہ ہے، وہاں تاریخ اسلام کے انتہائی اہم واقعات اور ایک عظیم الشان تحریک کے حوالے سے یہ مہینہ بھی، اور خصوصی طور پر اس مہینے کے یہ ایام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ میرا اشارہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تحریک کربلا کے حوالے سے۔ حج کے دن اور ایام جیسا کہ ہم سب نے اپنے گھروں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھا، اور دوسرے بھی سوشل میڈیاز کے ذریعے، اور جو ہمارے بہن بھائی خصوصی طور پر حج کے لیے تشریف لے کر گئے انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ حج جیسی عظیم عبادت کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور خداوند عالم نے پورے عالم اسلام کو ایک جگہ، ایک مخصوص وقت میں اور مخصوص دنوں میں اور مخصوص مہینے میں اکٹھا کر کے ایک بہترین یونٹی کا پیغام دیا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ میں سن 60 ہجری کے حج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب منظر نظر آتا ہے کہ حج کا موقع ہے اور پورے عالم اسلام سے مسلمان حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے سرزمین مکہ پہ تشریف لا چکے ہیں اور حج کی عبادت میں مصروف ہیں، تو ایسے میں ان کے درمیان ایک ایسی عظیم الشان ہستی بھی موجود ہے جو اس وقت روئے زمین پر عالم اسلام کی سب سے محترم اور سب سے معزز ہستی ہے، اور وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی ذات و برکت ہے۔ امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری میں مکہ میں موجود ہیں، اور امام صرف یہاں حج کے لیے ہی نہیں آئے، بلکہ امام یہاں تقریباً 3 شعبان کو مکہ کی سرزمین پر پہنچے ہیں، اور کن حالات میں پہنچے ہیں تھوڑا سا ان کا بیان بھی میں کروں گی، تاکہ تاریخ اسلام جو ایسی تاریخ ہے جس کو بعض ایسے مورخوں نے بھی لکھا جو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے زرخرید تھے، اور انہوں نے اس واضح تاریخ کو جو ہر جگہ مستند ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش بھی کی، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر موقع پر اور ہر جگہ پر صحیح اور سچی تاریخ کو دہراتے رہیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ تحریک کربلا کا عملی طور پر ناظرین آغاز ہو چکا۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل اور سقوط کوفہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا کی طرف انہی دنوں میں جاری ہے، اور یہ تاریخ اسلام کے انتہائی اہم دن ہیں۔ اس وقت سن 61 ہجری کا جیسا کہ سن 60 ہجری کا اختتام تھا، اور پورا عالم اسلام تقریباً مکہ میں حج کے لیے جمع تھا۔ ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام کا 8 ذی الحج کو یوم ترویہ جس کو بھی کہا جاتا ہے، اپنے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل کر، اپنے حج کو عمرے میں بدل کر مکہ کی سرزمین سے باہر نکل آتے ہیں۔ عجیب منظر ہے کہ وہ وقت جب پورے عالم اسلام کا رخ مکہ کی طرف ہے اور کعبہ کی طرف ہے، امام حسین علیہ السلام اس لوگوں کے اژدہام سے، اس مکہ کی سرزمین میں جہاں چپے چپے پر سے آئے ہوئے مسلمانوں کی کثیر تعداد جمع تھی،
امام ان سب کے سامنے مکہ کی سرزمین سے باہر نکل رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف مشت کیے ہوئے ہیں۔ امام کا مکہ سے اس طرح نکلنا یقیناً اس وقت کے حاجیوں کے لیے یہ ایک واضح پیغام تھا کہ یہ وقت حج کرنے کا نہیں بلکہ حج کو بچانے کا ہے۔ یہ وقت کعبہ کے گرد طواف کرنے کا نہیں بلکہ روح کعبہ کو بچانے کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے اس حالت میں نکلے کہ یہ بیان دیتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے کہ مجھے مکہ کی سرزمین پر مرنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ مکہ سے باہر 1 یا 2 بالشت باہر آ کر میری شہادت ہو، تاکہ مکہ کی سرزمین کی جو حرمت ہے وہ پامال نہ ہو۔ امام کا یہ فرمان واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام اپنے لیے اس وقت شدید خطرہ محسوس کر رہے ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور یہ چیز بعد میں ثابت بھی ہو گئی کہ حاجیوں کے بھیس میں حکومت وقت کی طرف سے کچھ ایسے زرخرید لوگ بھی بھیجے گئے تھے جنہوں نے حج کے دوران موقع ملتے ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ان کا پروگرام تھا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کیوں نکلے اور کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور امام مدینے سے مکہ میں کیوں قیام فرمائے ہوئے تھے، اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا مختصراً اس تاریخی حالات کا جائزہ لیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب مدینہ میں امیر شام کی موت کی خبر سب سے پہلے مدینہ پہنچی اور گورنر کے ذریعے امام کو اس امر کی خبر ملی اور امام کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا گیا، تو امام صرف 2-3 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ یعنی یہ خبر ملتے ہی کہ امیر شام اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو، یزید جیسے فاسق اور فاجر کو، اپنی جگہ پر تخت پر بٹھلا دیا ہے اور خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ وہ یزید کی اس غیر شرعی اور غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کریں اور اس کے لیے بیعت کریں۔ ناظرین، یہ کس قدر ناممکن چیز تھی جو فرزند رسول سے طلب کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا فوری رد عمل ظاہر کیا اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ میں یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ پوری دنیا کو ایک کلیہ دیتے ہوئے اور ایک اصول دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جہاں کردار حسینی ہو اور دوسری طرف کردار یزیدی ہو تو کردار حسینی کردار یزیدی کی بیعت کبھی قبول نہیں کرتا، اور امام مکہ تشریف لے گئے۔ امام کا مکہ جانا بھی کیوں ضروری تھا؟ امام کہیں اور بھی جا سکتے تھے، پورا عالم اسلام تھا، کسی اور شہر کا رخ بھی کر سکتے تھے، لیکن امام نے جس تحریک کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس میں امام نے کھلے لفظوں میں سب کو بتلا دیا کہ اب وقت قیام کرنے کا ہے، اب خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ اور امام چاہتے ہیں کہ قیام کرنے کے لیے جیسا کہ ناظرین افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری چاہیے ہوتی ہے، وسائل درکار ہوتے ہیں، تو امام انہی افرادی قوت کے لیے اور انہی وسائل کو میسر کرنے کے لیے مکہ جیسی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں سے پورے عالم اسلام سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ 3 شعبان کو امام مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک امام مکہ میں قیام کرتے ہیں، اور اس قیام کے دوران امام نے بہت سارے وفود سے ملاقاتیں بھی کیں، بہت سارے لوگوں سے خطاب بھی فرمایا، اور بہت سارے شہروں میں اور خصوصی طور پر بصرہ میں امام نے امداد طلب کرنے کے لیے اپنے شیعوں کو خطوط بھی لکھے۔
آپ دیکھیے ناظرین، یہاں تاریخ اسلام کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے۔ ہماری درسی کتابوں میں جو ہمارے ہاتھوں میں دی جاتی ہیں، وہاں اگر اسلامیات کے نام پر یا تاریخ اسلام کے نام پر جو کچھ کتابیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور اس میں اس واقعہ کو درج کیا جاتا ہے، کربلا کے واقعہ کو، تو اس کو اس طرح مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ تحریک کربلا کی ساری عظمت ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کی عظمت کو پوری طرح نظروں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر مقام پر اور ہر موقع پر تاریخ کربلا کا ذکر کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد کیا تھا، امام نے کس لیے یزید کے خلاف قیام کیا، اور امام کیوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ تاریخ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو عاشورہ کے دن جو سب قربانیاں دیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور مل کر یزید کی حکومت کا تختہ الٹیں گے اور آپ ہمارے حکمران بن جائیں گے۔ امام نے ان کی باتوں پر اعتبار کر لیا اور امام مدینہ چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب راستے میں کوفے والوں کی بے وفائی اور بد عہدی کا پتہ چلا تو پھر امام کو مجبور کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے خبر سننے کے بعد ان کے لواحقین نے کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، خون عقیل مسلم کا بدلہ لیں گے، تو امام کو مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا اور امام کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، کس طرح اس تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے جس میں امام کو ایک ایسی شخصیت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو خاموش اور کسی چیز سے تعلق رکھنے والی نہیں، اور اپنی عبادت میں مصروف ہے مدینہ میں۔ اچانک ان کو دعوت نامہ ملتا ہے اور امام اس دعوت پر اور ان کوفے والوں کی باتوں پر اعتبار کر کے یزید کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، بات اتنی سادہ نہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ پرعظمت واقعہ ہے جس کی، اور یہ یقیناً تاریخ کا ایک واحد واقعہ بھی ہے جس کے ایک ایک چیز تاریخ میں پوری طرح محفوظ ہے۔ اس واقعے کی ایک ایک جز کو تاریخ میں پوری طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ امام کے خطبات کی وجہ سے، ان اقوال کی وجہ سے جو امام سے بیان ہوئے، امام کے ان ساتھیوں کے بیانوں کی وجہ سے جو تاریخ میں درج کیے گئے، امام کے ان خطوط کی وجہ سے جو امام نے اپنی مدد کے لیے یا یزید کی حکومت کی مذمت کے لیے لکھے، اور ان خطوط کی وجہ سے جو اہل کوفہ کی طرف سے لکھے گئے، اور پھر یوم عاشور امام کے خطبات اور جو مختلف رجس جو اس جنگ میں پڑے گئے، ان کی وجہ سے اس واقعے کی ایک ایک جز تاریخ میں پوری طرح محفوظ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ مورخین کی ایک مخصوص تعداد جو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے نظریات سے متاثر ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس عظیم واقعے کی عظمت کو ہمیشہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی رہے اور اس کو مسخ کیا جاتا رہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کسی خاموش کردار کا نام نہیں کہ امام خاموشی سے مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی سوچ میں امام کو کوئی غم و فکر نہیں تھا کسی قسم کا بھی، بس کوفہ والوں نے امام کو جگایا اور اپنی طرف بلایا اور پھر امام شہید کر دیے گئے۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات صریحاً غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ معاویہ بن سفیان کی موت کی خبر سب سے پہلے مدینہ میں پہنچی، پورے عالم اسلام کو بھی اس کی خبر نہیں پہنچی تھی، نہ کوفے والوں کو اس کا خبر تھی، نہ بصرے والوں کا اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا، اور نہ اہل یمن یہ بات جانتے تھے۔ صرف مدینے والوں کو سب سے پہلے خفیہ طور پر یہ خبر بھیجی گئی اس کے اطلاع کے ساتھ اور اس آرڈر کے ساتھ کہ حسین ابن علی اور چند دوسرے مخصوص لوگوں سے بیعت طلب کر لی جائے یزید کی حکومت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر سنتے ہی اور بیعت طلبی کے فوراً بعد دوسرے دن امام مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں اہل کوفہ کو جب خبر ہی نہیں تو اہل کوفہ امام کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟
کہ آپ آئیں اور ہم یزید کی حکومت کو مسترد کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا امام و رہبر و رہنما جانتے ہیں، جبکہ اہل کوفہ کو اس بات کی خبر ہی نہیں۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ امام جب 3 شعبان کو کوفہ پہنچتے ہیں تو اس کے کافی دنوں کے بعد امام کو سب سے پہلا خط کوفے سے ملتا ہے۔ یعنی امام تحریک کربلا کا آغاز کر چکے ہیں، امام یزید کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، امام یزید کی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں اور اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت حسین جیسے انسان سے ناممکن ہے۔ اور امام کو اس بات کا بھی احساس ہے، امام اپنے اس انکار کو، امام اپنی اس تنقید کے خطرے سے بھرپور آگاہ ہیں۔ امام جانتے ہیں کہ اگر میں یزید کے خلاف یہ اقدام کر رہا ہوں، میں یزید کے خلاف اس کی حکومت کی مذمت کر رہا ہوں، تو میرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت، امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنو امیہ کے ظلم و جبر نے جو عظیم ترین شیعان حیدر کرار کے لوگوں کو چن چن کر اذیتوں کے ساتھ شہید کرایا، جس میں حجر بن عدی، رشید بن حجر اور اس طرح کے اور عظیم لوگوں کو، کوفے کے جو سرکردہ شیعہ رہنما تھے اور جو عظیم لوگ تھے، ان کو جس بری طرح اور ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، تو امام کو ان کے ظلم و تشدد کا بھرپور اندازہ تھا۔ امام اس سے بے خبر نہیں تھے اور امام نے بہت سارے مقامات پر اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ یزید مجھے کس انجام تک پہنچا سکتا ہے، لیکن حسین کو یہ انجام ڈرانے والا نہیں۔ تو ایسے میں یہ بات تاریخی طور پر انتہائی غلط طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ امام مدینہ سے اہل کوفہ کی دعوت پر نکلے تھے، امام کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا، امام کی اپنی کوئی سوچ اور فکر نہیں تھی۔ اور یقیناً ہماری آئندہ نسلوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ امام نے یزید کے خلاف قیام کا پہلے ارادہ کیا اور کوشش کی اور اس کا عملی آغاز کیا، اور جب لوگوں کو اور خاص طور پر اہل کوفہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں اور اس کی بیعت کو رد کر چکے ہیں، تو پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام کے پاس چند ہی ہفتوں میں تقریباً 12,000 کے قریب خطوط پہنچے، اور ایک ایک خط پر کئی 100 لوگوں کے دستخط تھے۔ اور کہتے ہیں تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ تقریباً 1,40,000 کے قریب لوگوں نے دستخط کیے ہوئے تھے ان خطوط پر۔ یعنی کوفہ کی بہت بڑی آبادی جو 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں جنہوں نے دستخط کیے تھے، وہ امام کو بلا رہے تھے۔ اب دیکھیے امام عملی طور پر تو یزید کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، اب امام کو یزید کے خلاف قیام کرنا ہے، یزید کے خلاف جنگ کرنی ہے، یزید کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت سراسر غیر شرعی اور غیر اسلامی تھی۔ نہ تو اسلام میں اس سے پہلے کوئی ایسی ثبوت تھا یا کوئی ایسی روایت تھی، نہ اسلامی کوئی اصول تھا ایسا جس میں ایک موروثی حکومت کا قیام عمل میں آتا۔ معاویہ بن سفیان نے مرتے ہوئے جو سب سے غیر اسلامی حرکت کی، وہ موروثی طور پر اپنی حکومت کو اپنے بیٹے کی طرف منتقل کرنا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام اس چیز کو دینی وراثت نہیں بنانا چاہتے تھے، دینی اصول نہیں بنانا چاہتے تھے۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ دین میں اس خلافت کو اگر میں ایکسیپٹ کر لوں تو دین میں یہ اصول رائج ہو جائے اور اس کو اسلامی اصول سمجھ لیا جائے کہ اب باپ کے بعد بیٹے، اور پھر بیٹے کے بعد اس کے بیٹے، اور اس بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کی حکومتوں کا سلسلہ چل نکلے، جو سراسر غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے۔ اور دوسری طرف کردار یزید کسی بھی لحاظ سے تاریخ میں دشمنان اہل بیت نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ
کہ یزید کا کردار سراسر غیر اسلامی تھا۔ وہ شخص جو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو ایک مسجد کی امامت سونپی جاتی، جس کا کردار اس قدر گھنونا اور گرا ہوا اور غیر شرعی تھا کہ اس کو ایک مسجد کی امامت سونپی جاتی، اس کو ایک عظیم تر اسلامی حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی کس ٹائٹل کے ساتھ؟ ہاں، اس جیسوں نے بہت حکومتیں کی ہیں، تاریخ میں دیکھیں، تاریخ انسانی میں دیکھیں، تاریخ اسلامی میں دیکھیں، اس جیسے کردار کے بہت سارے حکمران لوگوں پر مسلط کیے گئے ہیں، لیکن وہ صرف بادشاہت کے نام پر، اسلامی خلافت کے نام پر نہیں، خلیفۃ الرسول کے نام پر نہیں۔ یزید کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز وابستہ کی گئی اس کے نام کے ساتھ، اور جس نے سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو اور ان کے دل کو تکلیف پہنچائی اور اذیت دی، وہ خلیفۃ الرسول کا نام تھا، کہ یزید مسند خلافت پر خلیفۃ الرسول کے نام پر آیا تھا، کہ اب یزید کا ہر فعل، یزید کا ہر حکم، یزید کچھ بھی اپنی حکومت کے دوران آرڈرز کرتا ہے، جو چیزیں جاری کرتا ہے، جو اصول بنائے گا، وہ اب سب وہ سراسر اسلامی قرار پائیں گے، کیونکہ وہ رسول کے خلیفے کی حیثیت سے مسند پر براجمان ہے۔ ناظرین، کتنی دردناک بات ہے کہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے کچھ ہی عرصے کے بعد عالم اسلام پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کا اسلامی حکمران ایک ایسا شخص قرار پاتا ہے جو شرابی بھی ہے، جو زانی بھی ہے، اور جو بد دین بھی ہے، جس میں دین نام کی کوئی چیز بھی نہیں، اور سب سے گھنونا اس کا کردار کہ وہ اپنی محرمات سے نکاح بھی کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں ماں اور بہن جیسے عظیم رشتوں کی بھی کوئی قدر نہیں۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔